السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس حروف قمری ہوگی۔ بہت ہی سمپل سی آسان سی کلاس ہے۔ اگر جس کو حروف شمسی سمجھ میں آ گیا تو اس کے لیے حروف قمری سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ میری جن سسٹرز نے لاسٹ کلاس حروف شمسی کی نہیں لی وہ پلیز حروف شمسی والی ویڈیو دیکھ لیں۔ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے یہ حروف قمری سمجھنا بہت ہی آسان ہوگا۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن پہ میں ڈال دوں گی، آپ لوگ پلیز اسے دیکھ لیجیے گا۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف شمسی پڑھا۔ حروف شمسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو حروف اسم معرفہ اینڈ نکرہ ہم نے کیا تھا نا، یعنی کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن۔ ہم نے سمجھا کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں کیا ڈفرینس ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ پراپر ناؤن جو ہوتا ہے اس کے ساتھ ال لگ کے آتا ہے، اور جو کامن ناؤن ہوتا ہے مطلب جو اس میں نکرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تنوین آتی ہے۔ اور تنوین اور جو ال کا استعمال ہے، ال دونوں ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ ان دونوں کا ہم نے کہا تھا کہ ان کی آپس میں فائٹ چل رہی ہے، یعنی کہ جھگڑا ہے یا جو بھی کہہ لیں، یہ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ اگر پراپر ناؤن ال لگے گا تو تنوین ہٹ جائے گی۔ پھر ہم نے حروف شمسی میں یہ کہا تھا کہ حروف شمسی میں ہم جتنے بھی لیٹرز ہیں ان میں اگر ہم جاننے کا ایک آسان ہنٹ ہے کہ اگر ہم حروف شمسی کو دیکھتے ہیں تو حروف شمسی میں ہماری جو ٹنگ ہے، ہماری جو زبان ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری بات حروف شمسی حروف قمری کی بات کریں تو جو بہت ہی آسان ہے، 14 لیٹرز حروف شمسی ہیں، تو ریسٹ جو 14 لیٹرز ہیں وہ حروف قمری ہیں۔ جس کو حروف شمسی سمجھ میں آ گیا اس کے لیے حروف قمری سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف قمری کون سے ہیں۔ حروف قمری الف یا حمزہ بولیں، ب، جیم، ح، خ، عین، غین، ف، قاف، کیف، میم، ہ، واو، یا۔ یہ ہیں ہمارے حروف قمری۔ حروف قمری میں یہ چیز ہے کہ اس میں لام سائلنٹ پڑھا جائے گا لیکن حمزہ پڑھا جاتا ہے نا، لام ہمیشہ سائلنٹ پڑھا جائے گا۔ ہم نے کہا تھا حروف قمری شمسی میں لام پڑھا ہی نہیں جاتا، لیکن حروف قمری میں لام ساکن کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے کہ بیتن کامن ناؤن تھا، ہم نے اس کو دا خاص ہاؤس بنایا۔ ایک پراپر ناؤن میں جب ہم اس کو کریں گے تو ہم کہیں گے البیتو، البیتو، البیتو یعنی کہ لام پڑھا گیا سائلنٹ۔ المسجدو، مسجدن کوئی بھی مسجد، ٹھیک ہے۔ المسجد خاص اس کا کوئی نام ہے، مسجد نبوی کر لیں، مسجد اقصی کر لیں، مسجد خانہ کعبہ کر لیں، فیصل مسجد کر لیں، کوئی بھی مسجد کر لیں، بابری مسجد کر لیں، کوئی بھی مسجد ہوگی تو اس کا نام ہے تو ہم کہیں گے المسجدو۔ المسجدو مینز خاص مسجد۔ تو مسجدن سے تنوین ہٹ گیا اور اس میں جو ہے ال لگ گیا، تو المسجدو چونکہ لام پڑھا گیا ہے تو میم جو ہے قمری لیٹر ہے۔ دو چیزیں، یعنی کہ اگر لام ہمیں پڑھنے میں آ رہا ہے تو میم قمری لیٹر ہے، ہمیں اس بات سے پتہ ہے۔ اور اگر ہم کامن ناؤن سے پراپر ناؤن بنا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس طرح کرنا ہے تو میم کا لیٹر اگر ہم نے کاپی میں نوٹ کیا ہوا ہے، ہمیں یاد ہے کہ میم جو ہے وہ قمری لیٹر ہے، تو ہم اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے المسجدو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں لاسٹ تھنگ کیا ہے، لاسٹ تھنگ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طریقے سے ہم نے شمسی لیٹر میں کہا تھا کہ ال سے پہلے، حمزہ سے پہلے کوئی اور لیٹر اگر آ جاتا ہے تو اس میں حمزہ اور لام دونوں ہی نہیں پڑھے جاتے۔ جیسے الشمسو تھا، الشمسو کے بعد ہم نے جب واو لگا، واو کے اوپر زبر ہے تو حمزۃ الوصل بن گیا، تو والشمسو بنا نا، والشمسو بنا، تو الف بھی نہیں پڑھا گیا اور لام بھی نہیں پڑھا گیا۔ اسی طریقے سے اگر مسجدن ہے تو المسجد کیا، المسجد کے ساتھ اگر پہلے کوئی لیٹر آ جاتا ہے تو حمزۃ الوصل بنے گا، لیکن لام سائلنٹ میں پھر بھی پڑھا جائے گا۔ جیسے من المسجدی، دی کو چھوڑیں، دی دا کو چھوڑیں، یہ الگ ایک چیپٹر ہے،
الگ ڈبیٹ بن جاتی ہے، یہ حروف جر میں آ جاتا ہے، اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. لیکن من المسجدو، من المسجدی، ٹھیک ہے، من المسجدی یعنی کہ منل کے ساتھ لام ساکن پھر بھی پڑھا گیا، ہم الف جو ہے وہ حمزۃ الوصل بن گیا. یہ تھی ہماری تھوڑی سی حروف قمری کی کلاس. جس نے حروف شمسی سمجھ لیا اس کے لیے حروف قمری سمجھنا بہت ہی آسان ہے.